ابراہیم بن ادہم ہے. حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ارشاد فرماتے ہیں لن ینال الرجل درجۃ الصالحین حتی یجوز 6 عقبہ. کوئی شخص صالحین میں اللہ والوں میں شامل نہیں ہو سکتا. کوئی شخص صالحین اور اللہ والوں میں شامل، اللہ والوں کے زمرے میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک 6 گھاٹیاں عبور نہ کر لے. 6 گھاٹیاں عبور نہ کر لے. وہ 6 گھاٹیاں کیا ہیں؟ فرمایا الاولی یغلق باب النعمہ ویفتح باب الشدہ. پہلی گھاٹی یہ ہے کہ اپنے اوپر نعمت کا دروازہ بند کر دے. نعمت کا دروازہ بند کر دے. The door of plenty he should close. He should lock up the door of plenty on him. اور سختی کا دروازہ کھول دے. And he should open the door of efforts for him. نعمت کا دروازہ کھول دے اور سختی ہارڈشپ کا دروازہ hardship he should open the door of hardship for him. سختی کا دروازہ کھول لے. ہم نعمتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور سختیوں سے گھبراتے کتراتے ہیں. اپنی سختیوں پر دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں, دوسروں کی نعمتوں پر ان سے حسد کرتے ہیں. یہ ہماری زندگی ہے. اور چاہتے ہیں اللہ بھی راضی ہو جائے, صالح بھی ہو جائیں, تقویٰ بھی ہو جائے, درجے بھی مل جائیں. ایسا تو نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا یغلق باب العز ویفتح باب الذل. دوسری گھاٹی یہ ہے کہ اپنے اوپر عزت کا دروازہ بند کر دے. یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے. یہ سبق دیا ہے تربیت کی غنیت الطالبین کے آخری باب تصوف میں. اپنے اوپر عزت کا دروازہ بند کر دے, یعنی طلبگار عزت نہ بن. ہر وقت اس گورکھ دھندے میں نہ پڑ کہ میری عزت کم ہوئی, بڑھ گئی, فلاں میری عزت نہیں کرتا. عزت کی طلب چھوڑ دے, بلکہ دروازہ بند کر دے تاکہ اس گورکھ دھندے اور لعنت سے ہی نجات مل جائے, اس فرسٹریشن سے نجات مل جائے. لاک اپ دا ڈور آف ریسپیکٹ فار یو. اور ذلت کا دروازہ کھول دے. اینڈ اوپن دا ڈور آف سیلف ہیوملیشن فار یو. اوپن دا ڈور آف سیلف ہیوملیشن. اپنی نفس کی ذلت کا دروازہ کھول, بے عزتی کا دروازہ کھول. یعنی کوئی اگر تیری تذلیل کرے, بے عزت کرے, عزت نہ کرے تو تجھے خوشی ہو. عزت کرے تو دروازہ بند کر. کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ جتنی عزت زیادہ ہوگی, بندے تیرا ایمان, تیرا تقویٰ ابھی اتنا پختہ نہیں ہے کہ لوگوں کی عزت کو تو ہضم کر سکے. تیرا معدہ خراب ہو جائے گا. تو اس عزت کو اپنا حق سمجھنے لگ جائے گا. دوسروں کا کرم اور احسان اور دوسروں کی بھلائی نہیں سمجھے گا. تو سمجھے گا یہ میرا حق تھا جو میری عزت ہو رہی ہے. اور جس دن تو نے یہ سمجھا, تیرے نفس نے تجھے ہلاک کر دیا, برباد کر دیا. تیرا حق تو کچھ بھی نہیں تھا. حضرت بایزید بسطامی سلطان العارفین بسطام میں گھر جاتے, اپنی مجلس سے اٹھ کر رستے میں بادشاہ وقت کا تخت آتا تھا. ہر روز بادشاہ آپ کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا, وزراء اور درباری بھی کھڑے ہو جاتے, آپ خاموشی سے گزر جاتے. ایک دن جو آپ گزرے تو بادشاہ کھڑا ہوا, آپ نے اس کی طرف منہ کر کے تھوک دیا, اسپٹ کر دیا, فیسنگ ٹورڈز دا کنگ دیٹ ڈے. And he used to stand for him in his respect every day when he used to pass from there. But that day he spit on him. اس کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. مریدوں کو بات بڑی عجیب لگی. گھر جا کے مجلس میں بیٹھے پوچھا, حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ آپ کی عزت کرتا تھا, روزانہ کھڑا ہوتا, پورا دربار کھڑا ہوتا تھا. آج آپ نے تھوک دیا تو بادشاہ کے چہرے پر ملال آیا, وہ بیٹھ گیا دیکھ کر. اس نے کہا یہ بھی کوئی فقیر اللہ والا ہے,
جس کے پاس اخلاق ہی نہیں ہے، تمیز ہی نہیں ہے، بیٹھ گیا، برا بھلا کہا۔ آپ سے پوچھا حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ ہر روز وہ کھڑا ہوتا تھا ان مائی ریسپیکٹ، بٹ میں دیکھتا تھا اپنے نفس کو، there was no effect of his standing on my soul, on my mind, on myself. There was no negative impact. My heart and myself was not getting influenced by his standing or his giving respect to me. آج میں نے دیکھا when he stood for me, I saw میرا جو نفس ہے he came in proud, he became proud. The nafs became proud. اور اس نے سمجھا کہ this is my right. I am so pious and saintly man that this is my right that people should stand for me. یہ میرا حق ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے کھڑے ہونے سے نفس مجھے ہلاک کر رہا ہے۔ میں نے تھوکا، وہ مجھے گالیاں دے کر بیٹھ گیا۔ میں نے نفس سے پوچھا اب بتا تیرا حق کہاں گیا؟ میں نے نفس کا علاج کیا ہے۔ اگر لوگ آپ کی عزت کریں اور نفس اپنا حق نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ مجھ پر احسان کر رہے ہیں، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، تو ضرر نہیں ہے۔ اور اگر نفس سمجھے کہ میرا رائٹ ہے مجھے دے رہے ہیں، اور جس دن کھڑے نہ ہوں اس دن آپ کی طبیعت مبارکہ میں ملال آ جائے کہ مایا کھڑے ہی نہیں ہوئے میرے لیے، تو سمجھ لو کہ نفس طلبگار ہے، ہلاکت ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تو کس کس عمل میں تمیز کرتا پھرے گا؟ اے بندے عزت کا دروازہ بند کر دے اور ہیومیلیشن کا دروازہ کھول لے۔ تیسرا آپ نے فرمایا یغلق باب الراحہ یفتح باب الجہد، راحت اور آرام کا دروازہ بند کر دے اور محنت اور مشقت کا دروازہ کھول لے۔ تو آرام کرتا ہے، راحت کو پسند کرتا ہے اور ساتھ سمجھتا ہے کہ تو اللہ کا فقیر بھی بن جائے، اللہ والا بھی بن جائے۔ نہیں، فرمایا راحت کا دروازہ بند کر دے، محنت اور مشقت کا دروازہ کھول لے تاکہ اللہ کی بارگاہ سے تجھے راحت نصیب ہو۔ پھر فرمایا یغلق باب النوم ویفتح باب السحر، اور اپنے اوپر نیند کا دروازہ بند کر دے۔ لاک اپ دا ڈور آف سلیپ and open the door of wakefulness. نیند کا دروازہ بند کر دے اور بیداری کا دروازہ کھول لے، بیداری کا دروازہ کھول لے۔ بندے رات کو جاگا کر، اور گپ شپ میں نہ جاگا کر، تنہائی میں جاگا کر، اس لیے کہ تنہائی ہو اور رات کو تو یار ملتا ہے۔ رات ہو اور تنہائی ہو، عبادت اس کی یاد ہو، یا رات ہو تنہائی ہو یاد ہو تو یار ملتا ہے، دوست ملتا ہے۔ نیند کا دروازہ بند کر بیداری کا کھول لے۔ پھر فرمایا یغلق باب الغنا ویفتح باب الفقر، اس کے لیے چاہیے کہ پھر وہ مالداری کا دروازہ بند کر دے۔ یہ جو دنیا کو اکٹھا کرنے کے حرص میں لگا ہوا ہے، وہ مالدار ہو گیا، وہ مالدار ہو گیا، اس کے پاس اتنی گاڑیاں، اتنے مکان، کوٹیاں، سہولتیں، آسائشیں، راحتیں، سکون۔ فرمایا یہ سارا کچھ جو وہ لوگ جمع کرتا پھرتا ہے اس کو تو اس لیے نہ دیکھ، یہ سمجھ دوسرے کو یہ چیزیں دیکھے تو سمجھ اللہ کی نعمت ہے، اور اپنے لیے طلب نہ کر، یہ سمجھ کے بڑی آزمائش میں پڑ جاؤ گا۔ یہ اپروچ مختلف۔ یہ چیزیں دوسرے کے پاس دیکھو تو حسد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سمجھو اس پر اللہ کی نعمت ہے، اور ان چیزوں کی خود طلب نہ کرو، خواہش نہ کرو، حرص نہ کرو، اور یہ سمجھو کہ اگر یہ چیزیں میرے پاس آئیں تو کہیں میں اللہ کو بھول نہ جاؤں، بڑی آزمائش میں نہ آ جاؤں، کہیں آزمائش میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ تو فرمایا اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھول لے۔ کم ہوگا پوچھ گچھ بھی کم ہوگی، کم ہوگا تو پوچھ گچھ بھی کم ہوگی، زیادہ ہوگا تو پوچھ گچھ بھی اتنی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا چھٹی گھاٹی السادسہ یغلق باب العمل
وَيَفْتَحُ بَابَ الْاِسْتِعْدَادِ لِلْمَوْتِ، عمل امید، فرمایا امید کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے۔ اور اے بندے، امید کا جو دنیا کی امیدیں ہیں، یہ دنیا سے جو امیدیں لگا بیٹھا ہے، یہ بھی ہو جائے، یہ ہو جائے گا، یہ مل جائے گا، اب یہ ہو جائے گا، دنیا کی امید کا دروازہ بند کر دے اور کیا کر، موت کا، آخرت کی تیاری کا دروازہ کھول لے۔ فرمایا موت کی تیاری کر، ایسی زندگی بسر کر کہ جس میں موت کی تیاری ہو، موت کی تیاری کا دروازہ کھول دے۔